بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام محمد فاروق ہیں اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 7 باب دوم کا دوسرا لیسن اسلام میں عبادت کا تصور، اس کو ہم مختصر انداز میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سبق میں کچھ مخصوص عبادات کا ذکر ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ عبادات اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کی ہیں، لہٰذا انہی عبادات کو ہم آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا ایک جامع نظام دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اخلاقی اور معاشی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ لہٰذا اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ لوگوں نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو صرف عبادت سمجھا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی اس دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کریں، اور وہ ایسے ہوگا کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی خوشنودی ہو۔ اب ہم آتے ہیں نماز پہ۔ نماز جو ہے یہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے تو آپ کے پاس جنت کی ایک چابی آ جاتی ہے، اور اسی چابی سے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو انسان کا سب سے محبوب عمل جو ہے وہ نماز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ اقیم الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اونچائی پر چلا جاتا ہے، اسی لیے اس کو معراج کہا گیا ہے۔ اور نماز کا ایک فائدہ بھی ہے کہ نماز آپ کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے یہ ہر مسلمان پر شب و روز میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے۔ اسلامی عبادات میں جو دوسرا اہم عبادت ہیں وہ زکوٰۃ ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہیں۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے، جیسے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس میں فقیر شامل ہیں، مساکین شامل ہیں، عاملین شامل ہیں۔ عاملین ان کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں۔ نو مسلم یعنی جو نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں۔ غلام شامل ہیں، قرض دار، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسافر ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو رزق عطا کرتا ہے اس میں اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ بہت بہترین اور افضل عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہمدردی، محبت اور امن سکون کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں جتنا بھی مال دیا ہے اس حساب سے ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔
اسلامی عبادات میں جو تیسرا اہم عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں ہوتا، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہیں اور میں ہی خود اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو بھی قید میں رکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جس میں ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مختص ہوگا، یعنی اس دروازے سے صرف روزہ دار جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اسلامی عبادات میں جو چوتھا اہم عبادت ہے وہ ہے حج۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع یعنی مکمل عبادت ہے جس میں دیگر تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے اور یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی اللہ سے قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اور جس کو صحت دیا ہے تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج جو ہے یہ فرض کی ہے۔ لہٰذا جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے یعنی مال دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس میں جو عبادات اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کی ہیں اس کو ہم مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عبادات شامل ہیں جیسے جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کے ساتھ دیانتداری، سچائی اور عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، حلال کمائی کرتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہیں۔ یعنی عبادت جو ہیں یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرتے ہیں تو یہ بھی نیک اعمال ہیں اور یہ بھی عبادت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اگر اس میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہیں تو یہ سب کچھ ہماری عبادت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ سب سے جو پہلا سوال ہے تفصیلی جوابات لکھیں۔ اس میں جو پہلا سوال ہے عبادت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب پیج نمبر 15 پہ پہلا پیراگراف ہے اور اس میں جو آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کو بھی آپ اس آیت میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس کا جواب پیج نمبر 16 پہ جو روزے والا پیراگراف ہے اس کو آپ اس کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 15 پہ لاسٹ پیراگراف ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا کچھ حصہ پیج نمبر 16 پہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہیں حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس کا جواب پیج نمبر 16 پہ ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں اور حج والا جو پیراگراف ہیں اس کو آپ اسی سوال میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مختصر جوابات لکھیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا، تو اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے، تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے۔ تیسرا سوال حج کیسی عبادت ہے، حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔
چوتھا سوال، حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہیں؟ حج کا عظیم الشان اجتماع اس بات کی علامت ہیں کہ اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ تو قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ معروضی سوالات جو ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہیں، اس کو آپ خود فل کریں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔